السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت زیادہ پریشان کرنا اور ستانا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت برداشت جواب دینے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں کا حوالہ دے کر صبر کی تلقین فرمائی۔ اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ ان کی تعداد 5 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 4 اولو العزم رسول گزرے۔ زمانی اعتبار سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب سے طویل عرصے تک جس رسول نے خدمت دین انجام دی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان دعوت دینے والے کی حیثیت سے 1000 سال سے 50 سال کم یعنی 950 سال تک رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور کشتی کو ان لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بطور معجزہ اس دنیا میں باقی ہے۔ آج نہ کل اس کی دریافت ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے طور پر ایک نشانی بنا دیا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی نشانی بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان آپ یوں سمجھیں کہ 2 نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، لیکن قرآن مجید میں ان کے بعد جن نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور قرآن میں ان کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی اور سورہ مریم میں بھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ پھر ان کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اب یقینی بات یہ ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام ہیں، پھر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نبی ہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں، یعنی انبیاء میں چوتھے نمبر پر جبکہ رسولوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کی دلیل حدیث شفاعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے اور قیامت کے احوال کے بارے میں ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں تاکہ جلد از جلد حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے، تو وہ فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی ہی فکر ہے کیونکہ مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ فرمائیں گے کہ تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو خود معلوم تھا کہ وہ پہلے نبی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلا نبی ہوں، بلکہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں، شاید وہ یہ جرت کریں۔ لیکن جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھ سے بھی ایک لغزش ہو گئی تھی۔ وہ کون سی لغزش تھی؟ اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، آج مجھے بھی اپنی ہی فکر ہے، مجھ سے بھی ایک لغزش ہو گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے 3 موقعوں پر بظاہر خلاف واقعہ بات کہنی پڑی تھی۔
پھر لوگ پوچھیں گے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی ہی فکر ہے، کیونکہ مجھ سے بھی ایک لغزش ہو گئی تھی، میں نے ایک کبتی کو ایک گھونسا مارا تھا جس سے وہ مر گیا۔ پھر وہ فرمائیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے کہ نہیں، میرے پاس نہیں، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ قرن کا لفظ نسل کے معنی میں بھی آتا ہے اور صدی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ ان کا شجرہ نسب دیکھیں تو وہ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متوشلح بن ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 10ویں نمبر پر آتے ہیں۔ درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ 7ویں نمبر پر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، یعنی لامک حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے، متوشلح ان کے دادا تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پردادا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی 10 قرن گزرے، ان تمام لوگوں کا دین اسلام تھا۔ بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، کیونکہ رسول خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، آخری تنبیہ اور آخری اتمام حجت کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ نبی کا کام دعوت و ارشاد، اصلاح، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب بت پرستی کا آغاز ہوا تو اس وقت 5 بڑے بڑے بت تھے، جبکہ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بت بھی موجود تھے۔ ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ سورۃ النوح میں جو 29ویں پارے میں ہے مذکور ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات ایک کر کے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، تم اپنے معبود کو ہرگز نہ چھوڑنا، خاص طور پر ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ اب ایک دلچسپ موضوع یہ ہے کہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کی زندگی توحید کے سائے میں گزر رہی تھی۔ پھر بت پرستی کیسے آ گئی؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ خرابی تو ابتدائی دور ہی سے آہستہ آہستہ شروع ہو گئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ وہ خرابی کیا تھی؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 4 بڑے بت لات، منات، حبل اور عزا تھے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ 5 دراصل بزرگ اور نیک لوگوں کے نام تھے۔ ان 10 صدیوں میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک گزری، یہ اپنے اپنے زمانے کے بڑے صالح اور بزرگ لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ بزرگ اپنی خانقاہ، مدرسہ یا دعوت و ارشاد کا مرکز قائم کیے ہوئے تھے، جہاں وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ مسلسل دعوت و تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عقیدت پیدا ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ انہیں بہت یاد کرنے لگے، ان کی جدائی میں روتے، غم کرتے اور انہیں یاد کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران شیطان نے آ کر ان کے دلوں میں ایک خیال ڈال دیا۔ اس نے کہا، آخر کب تک یوں روتے رہو گے؟ 10 دن، 20 دن، 1 سال یا 2 سال؟ اس کے بعد تو ان کی یاد بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ ایسی عظیم شخصیات تھیں کہ انہیں دیکھ کر لوگوں کو نیکی کی ترغیب ملتی تھی اور ان کے دل تازہ ہو جاتے تھے۔ اب جب کہ یہ دنیا میں موجود نہیں رہے تو اب وہ جذبہ کیسے حاصل ہوگا؟ شیطان نے مشورہ دیا، کم از کم ان کی تصویریں ہی بنا لو جہاں ان کا انتقال ہوا ہے یا جہاں وہ دفن ہے،
وہاں دیواروں پر ان کی تصویریں بنا دو تاکہ لوگ وہاں آ کر انہیں دیکھیں اور ان کی زیارت کر کے ان کی یاد تازہ کر لیا کریں۔ پھر لوگ ان تصویروں کو دیکھتے تو ان بزرگوں کی شخصیت پوری طرح ان کے ذہن میں آ جاتی اور وہ وہاں سے نیکی کا جذبہ لے کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح لوگوں نے ان کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ اس کا فائدہ بھی نظر آنے لگا۔ لوگ جاتے، تصویریں دیکھتے تو انہیں یاد آتا کہ یہ فلاں بزرگ تھے، یہ ود تھے، یہ سوا تھے، یہ یغوث تھے، یہ یعوق تھے اور یہ نصر تھے۔ پھر 1-2 سال گزرنے کے بعد وہ تصویریں مٹنے لگیں۔ تب شیطان نے کہا کہ کم از کم ان کی صفائی تو کیا کرو، سال میں 1 یا 2 مرتبہ اس کا اہتمام کیا کرو، انہیں پھولوں سے سجا دیا کرو، ان پر خوشبو لگا دیا کرو۔ چنانچہ ان کا اس طرح اہتمام ہونے لگا۔ لیکن چاہے جتنا بھی اہتمام کرتے، آخر وہ دیوار پر بنی ہوئی تصویریں ہی تھیں۔ اس زمانے میں اتنے مضبوط رنگ بھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ مٹنے لگیں۔ ادھر لوگوں کی عقیدت بھی بڑھنے لگی۔ جن لوگوں کو شیطان نے بہکایا تھا انہیں تو یہ معلوم تھا کہ یہ نیک بزرگ تھے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن جب یہ معاملہ نسل در نسل منتقل ہوا تو شیطان اس میں ایک ایک بات کا اضافہ کرتا گیا۔ اب اولاد اپنے بڑوں سے پوچھتی کہ یہ ود کون تھے؟ وہ جواب دیتے کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی وجہ سے بارش ہوتی تھی۔ پھر پوچھتے کہ سوا کون تھے؟ کہتے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی وجہ سے بیماریوں سے شفا ملتی تھی۔ اس طرح شیطان آہستہ آہستہ ایک ایک بات کا اضافہ کرتا چلا گیا۔ پھر لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی تو ود کے پاس چلے جاتے، بیماری سے شفا چاہیے ہوتی تو سوا کے پاس چلے جاتے، اولاد چاہیے ہوتی تو کسی دوسرے بت کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کی دعا قبول بھی فرما دیتے تھے۔ اگر 100 آدمیوں کی دعا قبول نہ ہو تو کوئی اس بات پر توجہ نہیں دیتا، لیکن اگر ایک آدمی کی دعا قبول ہو جائے تو وہ یہی کہتا کہ ہم تو وہاں گئے تھے تب ہی ہماری مراد پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ دیکھو، یہ تصویریں بناؤ گے تو مٹ جائیں گی، پھر بناؤ گے پھر مٹ جائیں گی، اس طرح اتنی بڑی بڑی شخصیات کی یاد باقی نہیں رہے گی۔ ایسا کرو، اگر تم کہو تو ہم ان کی ایک مستقل تصویر بنا دیتے ہیں۔ اگر مستقل بنانی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان کی شکل پتھر میں تراش دی جائے گی، پھر اس پتھر کے مجسمے کو ان کی جگہ پر رکھ دو، اس کے بعد اس کے مٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی مستقل والی بنا دیجیے۔ اس طرح پتھر کے مجسمے بننے شروع ہو گئے۔ ابتدا میں لوگ لکڑی کے بت بناتے تھے، پھر جب فن کاریگری ترقی کر گیا اور لوہا وغیرہ ایجاد ہوا تو پتھر کے بت بھی تراشے جانے لگے۔ اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا، یعنی ابتدا نیک نیتی سے ہوئی لیکن انجام برائی پر ہوا۔ اس لیے اسلام میں بدعت کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی برائی انسان کے سامنے اچانک نہیں آتی کہ کوئی بندوق رکھ کر اسے برائی کی طرف لے جائے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ توحید ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ بت پرستی شروع ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں ایک عظیم رسول کو آخری تنبیہ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی، یہ پوری تفصیل سورہ نوح میں موجود ہے۔ آئیے اس کا مختصر ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ اپنی قوم کو خبردار کر دیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، یعنی انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، اس لیے اب انہیں دردناک عذاب سے خبردار کرنا مقصود تھا۔ عذاب سے دوچار کرنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تاکہ انہیں سمجھائیں۔ انہوں نے فرمایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی،
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو رویہ اختیار کیا، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے تو اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرے قریب آنے کے بجائے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز چھوڑ نہ بیٹھنا، ہرگز مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اتنے نافرمان ہو چکے تھے کہ اگر ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی تو اس سے بھی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی 500 سال کا ہو چکا ہے، اب وہ مرنے کے قریب ہے، تو امید ہوتی تھی کہ یہ مر جائے گا، شاید اس کی اولاد سے کچھ امید ہو، لیکن وہ مرتے وقت اپنی اولاد کو آخری نصیحت یہی کرتا جاتا تھا کہ نوح کی بات کبھی نہ سننا اور اپنے دین پر قائم رہنا۔ اس طرح یہ نصیحت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دعا کرنی پڑی کہ اب ان کے اندر ہی خرابی آ چکی ہے، اگر ان کی اولاد بھی ہوگی تو اس سے بھی کوئی امید نہیں، وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی، لہٰذا اب انہیں ختم کر دے۔ یہ سورہ نوح کا مختصر خلاصہ ہے، اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان دعوت دینے والے کی حیثیت سے 1000 سال میں سے 50 سال کم یعنی 950 سال تک رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور کشتی کو ان لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا۔ اسی لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 10 بڑی صورتوں میں آیا ہے، جن میں سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورۃ المؤمنون، سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورۃ الصافات، سورۃ القمر اور سورہ نوح شامل ہیں۔ سورہ نوح کا مختصر بیان تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا تو ان کی قوم نے الٹا انہی پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، تو وہ لوگ کہنے لگے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، آپ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں جبکہ ہم تو آپ ہی کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا،
قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ پھر قوم کے سردار درمیان میں آ جاتے تھے۔ جو لوگ کچھ متاثر ہوتے ان کے پاس جا کر انہیں سمجھاتے اور کہتے، دیکھو یہ بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہے، ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ پھر کہتے، آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کی دعوت کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم پر اپنی برتری قائم کر لیں۔ اگر سب لوگ ان کی بات مان لیں گے تو یہ تمہارے لیڈر بن جائیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتے، ان پر کوئی جن سوار ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں میں مت آؤ۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام مزید تیز کیا تو قوم کے سرداروں نے ایک شرط رکھ دی۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں تقریباً 80 افراد ایمان لائے، جن میں ان کے اہل خانہ بھی شامل تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ غریب اور کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ تھی کہ آپ کی مجلس میں جو ہمارے نوکر چاکر بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ پہلے انہیں اپنی مجلس سے ہٹائیے، پھر ہم آئیں گے۔ وہ کہتے تھے، اگر آپ کی دعوت واقعی اعلیٰ ہے تو اسے اعلیٰ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، یہ ادنا لوگوں کو کیسے سمجھ آ گئی؟ چنانچہ انہوں نے کہا، پہلے ان لوگوں کو ہٹائیے، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح حکم آ گیا کہ ان کی خاطر ایمان والوں میں سے ایک شخص کو بھی نہ ہٹایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اصل اہمیت ایمان کی ہے۔ اگر ایمان کسی غریب کے دل میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، اور اگر کسی امیر کے دل میں ایمان نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھوکھلا ہے۔ یہاں سے یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ موجود تھے۔ قریش کے سردار بھی یہی کہتے تھے، پہلے ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے، پھر ہم آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دے کر بتا دیا کہ ان سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا، اس لیے آپ بھی ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ سورۃ الہود، جو قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے اور 12ویں پارے میں ہے، اس کا ترجمہ میں یہاں کروں گا تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا آخری حصہ یعنی عذاب والا منظر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اب قوم نے اس دعوت کا کیا جواب دیا؟ کافر قوم کے سرداروں نے کہا، فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم ارائیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اے میری قوم کے لوگو، ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور اب اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت یعنی نبوت بھی عطا فرما دی ہے، جس کو
تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، تو کیا ہم مسلط کر دیں تم پر اس کو زبردستی، جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں اس دعوت پر تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں ایمان والوں کو ہرگز اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں ہوں، یہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کا کام کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے، تب ہم آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر فرمایا، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ان کو دور کر دوں تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انعام دینے کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہے اور کسی سے لے کر آزمایا ہے۔ یہ لوگ دنیا کے اصول کو آخرت پر بھی لاگو کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دیتا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ہی دے گا، کیونکہ جب وہ ہمیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے، اور جسے نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اتنے پیارے انداز میں دعوت دینے کے باوجود قوم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، پس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء اللہ وما انتم بمعجزین، آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وحی کر دی گئی نوح کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ اب ان پر عذاب کا آخری منظر آنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 950 سال کے بعد فرمایا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، لیکن کیسے آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دیجئے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے۔ انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ وہ لکڑیاں لاتے، انہیں کاٹتے اور کشتی تیار کرتے تھے۔ لوگ اپنے گھروں کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ سب دیکھتے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اور آپ کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کے سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ نوح فرماتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو تو ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، جیسے کہ اب تم تمسخر کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ من یأتیہ عذاب یخزی، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دیتا ہے۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے، یعنی ایسا عذاب نہیں جو آ کر تھوڑا سا نقصان پہنچائے اور ختم ہو جائے، بلکہ ایسا عذاب جو اس وقت تک رہے جب تک سب کے سب ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو کیا ہوا؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا،
یعنی زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اوپر سے بارشیں برسنے لگی اور نیچے سے بھی زمین کے چشمے ابلنے لگے، یوں ہر طرف سیلاب کا منظر بن گیا۔ یعنی بارش اس طرح نہیں ہو رہی تھی جیسے ہمارے ہاں ہلکی ہلکی رمجم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح برس رہی تھی جیسے کوئی مشکیزے یا سراہی سے پانی انڈیل رہا ہو۔ اسی طرح موسلا دھار بارش ہونے لگی اور نیچے سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ عراق کے اس علاقے میں پیش آیا تھا جہاں دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہیں آباد تھی، چنانچہ پورے علاقے میں سیلاب آ گیا اور دجلہ و فرات کے درمیان کا سارا علاقہ پانی سے بھر گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار تھی، اس لیے وہ پانی پر تیرنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کشتی میں سوار نہ کرنا۔ ومن آمنا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور ان کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ بہت تھوڑے سے مراد یہ کہ مجموعی طور پر تقریباً 80 افراد تھے، اہل خانہ سمیت۔ پھر جب کشتی چلنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، سب لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی انہیں لے کر ایسے موجوں میں چل رہی تھی جو پہاڑوں کی مانند بلند تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تو پہلے ہی کافر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسے کشتی میں سوار نہ کیا جائے۔ ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ انہوں نے فرمایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے گا تو سیلاب وہاں تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ عام طور پر سیلاب نشیبی علاقوں کو متاثر کرتا ہے، پہاڑوں تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یعنی آج نجات صرف اسی کو ملے گی جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کشتی میں سوار ہے۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو بھی برسنا بند کر دے۔ وغیض الماء وقضی الامر، پھر پانی اتر گیا اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ یہ بحر اسود یعنی بلیک سی اور بحر کیسپین یعنی کیسپین سی کے درمیانی علاقے کی طرف جہاں سے روس کی سرحدی علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں واقع ہے۔ آج بھی وہ پہاڑ زیادہ تر برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا دوری، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ یہاں ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر میں مبتلا تھے۔ اب یہاں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک معاملے میں اجتہادی لغزش ہوئی۔ ہوا یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لوں گا، اس لیے آپ کشتی بنائیے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا موجوں میں بہہ گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ میرا گھر والا ہلاک ہو گیا، کیونکہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے بھی بچائیں گے اور میرے اہل خانہ کو بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح بے شک وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کا حقیقی بیٹا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیوں؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ صرف نسبی یا خاندانی تعلق اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اصل تعلق ایمان اور نیک عمل کا ہے۔ چونکہ وہ تمہارے راستے پر نہیں تھا، اس لیے وہ تمہارے اہل میں شمار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ ولا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ دیکھیے یہ کتنی معمولی سی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو نہایت ادب سے صرف یہ عرض کیا تھا کہ آپ کا وعدہ تو یہ تھا، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، وہ تمہارے اہل میں تھا ہی نہیں، اہل وہ ہے جو تمہارے راستے پر ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اصل تعلق ایمان کا تعلق ہے، نہ کہ صرف خاندانی تعلق۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم حدیث شفاعت پڑھیں گے تو اس میں تمام اولو العزم رسولوں کے ایسی ہی اجتہادی واقعات کا ذکر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش کا ذکر کرتے ہوئے فرمائیں گے، نفسی نفسی۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی واقعے کو یاد کر کے فرمائیں گے، نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اجتہادی باتوں کا ذکر کر کے فرمائیں گے، نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا واقعہ یاد کریں گے۔ یہ تمام واقعات احادیث میں اسی طرح بیان ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہاں عام اولیاء کو بھی بہت بلند مقام دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس سے بھی بلند مقام حاصل ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث میں ان انبیاء کرام کے یہ اجتہادی واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ درست کرنے کے لیے چند بڑے بڑے رسولوں کی وہ اجتہادی لغزشیں بھی بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے معاملے کی اصلاح کر لی، تو پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام اور عام انسانوں کے بارے میں غلو کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اے نوح اب ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، اور تم پر بھی برکتیں ہوں اور ان جماعتوں پر بھی جو تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ دوسری قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم ایک مدت تک دنیا کے فائدے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی آپ کے بعد آپ کی نسل چلے گی، اس میں کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ برے ہوں گے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو بھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور ہم نے ہی
انہی دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب، لیکن انجام کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو ان کی نسل میں کچھ تو ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے اترے تو اس کے بعد وہ تقریباً 350 سال مزید زندہ رہے۔ اس طوفان میں اس وقت تک کی 10 صدیوں کی پوری آبادی ختم ہو گئی، جو تقریباً 80 افراد بچ گئے تھے۔ بعد میں انسانی نسل انہی میں سے آگے چلی۔ البتہ نبوت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل میں جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا طوفان میں ڈوب گیا۔ باقی 3 بیٹے سام، حام اور یافس تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی کافر تھی، وہ بھی طوفان میں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عظیم انبیاء کی بیویاں کافر تھیں، لیکن وہ ان کی بھی نجات نہ کرا سکے۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سام ہی کی نسل سے تھے۔ اسی طرح تمام عرب، تمام بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں سامی نسل، سیمیٹک ریس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں اینٹی سیمیٹزم کا قانون بھی موجود ہے۔ اگر کسی پر اینٹی سیمیٹک ہونے کا الزام لگ جائے تو یہ ایک سنگین بات سمجھی جاتی ہے۔ اس نسل کے لوگ عموماً گورے رنگ کے ہوتے ہیں، اگرچہ ان میں کچھ سیاہ فام اور کچھ گندمی رنگ والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت سفید یا گندمی رنگت کی ہے۔ یہ لوگ ابتدا میں جزیرہ عرب کے علاقے میں آباد ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے اترنے کے بعد پہلے جزیرہ عرب میں آئے، پھر ان کی نسل ایران کی طرف پھیلی اور اس کے بعد روم کی سمت جا پہنچی۔ چنانچہ ترکی، اس کے بعد کا یورپ اور ان علاقوں کی بہت سی آبادیاں حضرت سام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر حام کی نسل ہے، ان کی نسل زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی۔ ان میں اکثر لوگ سیاہ فام تھے، اگرچہ کچھ سفید فام بھی تھے۔ چنانچہ حبشہ اور پورا افریقہ کا علاقہ زیادہ تر حضرت حام کی نسل سے آباد ہوا۔ اسی طرح جنوبی علاقوں جیسے ہندوستان، ملائیشیا، انڈونیشیا اور سری لنکا وغیرہ کو حضرت حام کی نسل سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ یورپ اور مشرق وسطی کو حضرت سام کی نسل سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور یافس کی نسل مشرق کی طرف پھیلی۔ چین، ترکستان، منگولیا، روس اور اس کے آس پاس کے علاقے حضرت یافس کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح جاپان، چین، روس، منگولیا اور ترکستان نیز کرغستان، آذربائیجان، ازبکستان اور قزاقستان وغیرہ کے علاقوں کو حضرت یافس کی نسل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج بھی اسی یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے جودی پہاڑ سے اترنے کے بعد 3 مختلف سمتوں میں پھیل گئے اور بعد میں انہی سے دنیا کی آبادی دوبارہ آباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ آئندہ نبوت کا سلسلہ انہی کی نسل میں جاری رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کشتی میں تقریباً 80 ایمان والے سوار تھے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے دوسرے مومن بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو ایک خاص امتیاز عطا فرمایا، یعنی کشتی میں سوار تمام اہل ایمان جنتی ہیں، لیکن ایک خصوصی انعام یہ دیا گیا کہ آئندہ نبوت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی انہی 3 بیٹوں کی نسل میں جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آگے بیان آئے گا کہ حضرت سام کی اولاد میں کون کون سے عظیم رسول پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عظیم رسولوں کی عظیم داستانیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں بیان کی گئی قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو انہیں ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔